السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ ہم نے 9th کلاس کی انگلش بک کا لیسن نمبر 1 جو ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ فرسٹ ہاف کر لیا ہے. تو آج ہم سیکنڈ ہاف جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کا آج ہم پیراگراف نمبر 6 جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس آپ نے جو میننگ ہے وہ اوپر ہی لکھتے جائیں گے، تو آپ نے ذرا توجہ بھی کرنی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کو یہیں پر یاد کروایا جائے. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، پیغام ربانی کا نزول. ریویلیشن نزول، ڈیوائن میسج پیغام ربانی، پیغام ربانی کا نزول. وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بیگن، جو اگلے 23 سال جاری رہنا تھا، شروع ہو چکا تھا. پیغام ربانی کا نزول جو اگلے 23 سال جاری رہنا تھا، شروع ہو چکا تھا. آپ کریں، پیغام ربانی کا نزول جاری رہنا تھا، شروع ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah. توحید، اسٹوڈنٹ یہ بریکٹ میں توحید ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے oneness of اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت یا توحید ایک ہی بات ہے. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور انسانی اتحاد کا اعلان کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور انسانی اتحاد کا اعلان کر دیا. پروکلیم، اعلان کرنا. ونس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت کا یعنی توحید کا. اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ، انسانی اتحاد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور انسانی اتحاد کا اعلان کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور انسانی اتحاد کا اعلان کر دیا. His mission was to destroy. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. اسٹوڈینٹس، ڈسٹرائے کا مطلب ہے تباہ کرنا، سپرسٹیشن توہمات، توہم پرستی، اگنورینس جہالت، اینڈ ڈسبلیف اور کفر. مشن مین مقصد، آپ کا مقصد توہمات، جہالت اور کفر کا خاتمہ کرنا یا تباہ کرنا. آپ کا مقصد توہمات، جہالت اور کفر کا خاتمہ کرنا. اسٹوڈنٹس، توہمات ہم عموماً لفظ سنتے ہیں، پہلے ہم نے بزرگوں سے سنے ہوں گے کہ کوا چھت پہ بول رہا ہے تو ہمارے بزرگ ہم اکثر کہتے تھے مہمان نے آنا ہے. وہ آٹا گوندھ رہی ہیں ہماری بہنیں یا مائیں، تو آٹا گر جائے نا تو ہم کہتے ہیں یہ کسی مہمان نے آنا ہے. آٹے کا بیڑا جو گر جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ توہمات ہے. تو جب ہم شادی کر کے ہم گھروں میں وہ دلہن کو لے کے آتے ہیں تو آئل جو ہے وہ دروازے پہ گراتے ہیں، دیکھا آپ نے کبھی؟ اور چاول بھی عورت جو ہے وہ جس کی شادی ہوتی ہے وہ پیچھے کو پھینکتی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس یہ توہمات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کا اسلام کے اندر کوئی نام نہیں ہوتا. تو آپ کا مقصد توہمات، جہالت اور کفر کا خاتمہ کرنا. اینڈ سیٹ اپ مین قائم کرنا. نوبل کانسیپشن آف لائف، زندگی کا اچھا تصور. نوبل کانسیپشن، اچھا تصور، آف لائف، زندگی کا، اور زندگی کا اچھا تصور قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی. لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی. ڈیوائن بلیس، اللہ کی رحمت، اور انسانوں کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی رحمت کی طرف لے کر جانا تھا. اسٹوڈنٹس، آپ سارے سنٹینس کا سنیں ترجمہ. آپ کا مقصد توہمات، جہالت اور کفر کا خاتمہ کرنا. توہمات، جہالت اور کفر کا خاتمہ کرنا، اور زندگی کا اچھا تصور قائم کرنا، اور زندگی کا اور انسانوں کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی رحمت کی طرف لے کر جانا تھا. انسانوں کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی پیراگراف نمبر 7. Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ، belief mean عقیدہ، threatening دھمکی تھا، خطرہ تھا، their dominance ان کے غلبے کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، کافروں کی حکومت کے لیے. ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کی حکومت کے لیے خطرہ تھا. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کی حکومت کے لیے. دا پیگن عربز، عرب کے کافروں نے. پیگن مین کافر، عربز مین عرب کے کافروں نے اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ماؤنٹ مین ڈالنا، پریشر مین دباؤ. ماؤنٹ مین ڈالنا، پریشر مین دباؤ. عرب کے کافروں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اسٹارٹ مین شروع کرنا. آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھیوں پر۔ عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کس پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر۔ عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause. Renounce ہٹانا، cause مقصد سے۔ Want mean چاہنا۔ Take to idol worshipping بت پرستی کی طرف لانا۔ Idol worshipping بت پرستی۔ وہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ وہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹا کر، کون؟ کافر۔ کن کو ہٹا کر؟ مسلمانوں کو، آپ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو۔ وہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ آن وانو کین، آن وانو کین، ایک موقع پر۔ دے سینٹا ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ ڈیلیگیشن وفد، 5 آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو کہتے ہیں وفد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک وفد بھیجا ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس کیا بھیجا؟ ایک وفد بھیجا، ایک۔ They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity۔ انہوں نے ان کو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ہماری دشمنی کا مقابلہ کریں۔ کنہوں نے کہا؟ کافروں نے ابو طالب کو کہا۔ ریسٹرین مین روکنا، ریسٹرین روکنا، پریچنگ مین تبلیغ، میسج مین پیغام، فیس مین سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، اینمٹی دشمنی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ہماری دشمنی کا مقابلہ کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، ڈیلیما مین الجھن، پریشانی، اپنے آپ کو پریشانی میں پا کر۔ کس نے؟ ابو طالب نے۔ اپنے آپ کو پریشانی میں پا کر ہی سینٹ فار ہز نیفی، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ بھتیجے کو۔ بھتیجا کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دا سچویشن، اور ان سے صورتحال واضح کی۔ ایکسپلین مین واضح کرنا، سچویشن صورتحال۔ اپنے آپ کو الجھن میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور ان سے صورتحال، اور آپ سے صورتحال کیا؟ واضح کی۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ود دیز میموریبل ورڈز، ان یادگار الفاظ کے ساتھ۔ میموریبل، یادگار، ورڈز مین الفاظ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا کیا؟ جواب دیا۔ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان، اف دے پٹ دا سن آن مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، اگر وہ میرے، کیا کہا؟ میرے پیارے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے۔ کون؟ کافر۔ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے۔ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ کیا رکھ دے؟ چاند۔ ایون دین، پھر بھی، I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah توحید، پھر بھی میں اللہ کی توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے کیا باز نہیں آؤں گا۔ پھر بھی میں اللہ کی توحید کے اعلان، اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے، یا میں توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth، میں زمین پر سچا عقیدہ قائم کر کے رہوں گا، اور پرش ان دا اٹیمپٹ، یا اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ پرش ختم ہونا، اٹیمپٹ کوشش۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ with his nephew's firm determination، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ انہوں نے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ انہوں نے، کس نے؟ ابو طالب نے جواب دیا۔ سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھائی کے لختے جگر بھی کر سکتے ہیں آپ، میرے بھائی کے بیٹے، گو دا وے، اسی راستے پر چل۔ نن ول ڈیئر ٹچ دی، کوئی بھی تمہیں چھونے کی جرات نہیں کرے گا۔ I shall never forsake thee، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ Almighty had chosen for him، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے imbued with divine guidance and firm resolve،
ہدایت ربانی اور پختہ ارادے کی وجہ سے، ہدایت ربانی اور پختہ ارادے کی وجہ سے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان و وقار سے کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان و وقار سے کیا، ہدایت ربانی اور پختہ ارادے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان و وقار سے کیا۔ ان نو ٹائم، ان نو ٹائم ایڈیم اسٹوڈنٹ، ان نو ٹائم کا مطلب میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کو جلدی ہوتی ہے اس کا کسی کام کی۔ ان نو ٹائم، جلد ہی he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو دنیاوی اور میدانی، دنیاوی اور روحانی اور دنیاوی شعبوں میں اعلیٰ ممکنہ سطح تک لے گئے۔ جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو روحانی اور دنیاوی شعبوں میں اعلیٰ ممکنہ سطح تک لے گئے، یا اعلیٰ سطح تک لے گئے۔ He was also a driving force behind the Arab conquest۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے متحرک طاقت بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے which have created an everlasting impression on human history، جس نے انسانی تاریخ میں لازوال یا بے مثال اثر پیدا کیا ہے، جس نے انسانی تاریخ میں لازوال اثر پیدا کر دیا ہے، جس نے انسانی تاریخ میں کون سا اثر پیدا کیا؟ لازوال۔ نو ونڈر، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ He is universally acknowledged as the most influential figure in history، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر انسان کے طور پر مشہور ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کہ یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر انسان کے طور پر مشہور ہیں۔ In the words of Michael Hart, a great historian، ایک بہت بڑے تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، مائیکل ہارٹ وہ تاریخ لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی قائد، تھیولوجی آف اسلام، اسلام کے مذہبی قائد، مین ایتھیکل مرکزی اخلاقیات، اینڈ مارل پرنسپل اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی قائد، مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، مزید، ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسیلٹائزنگ دا نیو فیتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں، اسٹیبلش مین قائم کرنا، ریلیجیس پریکٹسز مذہبی اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اہم کردار، مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، دراصل، ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکسٹ، عرب فتوحات کے پیچھے متحرک طاقت کی حیثیت سے، عرب فتوحات کے پیچھے متحرک طاقت کی حیثیت سے، ہی میں ویل رینک ایز اے موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں پہلا مقام رکھتے ہیں، یا دراصل عرب فتوحات کے پیچھے متحرک طاقت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں پہلا مقام حاصل ہے۔ کون سا مقام حاصل ہے؟ با اثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں پہلا مقام حاصل ہے۔ اگر آپ 21ویں صدی کے سیاسی رہنما نکالیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکھیں، خوبیاں خامیاں نوٹ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ آئیں گے۔ 19ویں صدی کے، 20ویں صدی کے آپ سیاسی رہنما نکال لیں، لوگ نکال لیں، ان کی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کرو، پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ آئے ہیں۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے، آج تک اہم کردار ادا کرنا 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے
انسانی تاریخ میں آج تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. اسٹوڈنٹس 7ویں صدی میں جتنی مسلمانوں نے جنگیں جیتی اس کے بعد کبھی نہیں جیتی. جنگ بدر جیتی، ٹھیک ہے، جنگ عہد بھی جیت رہی تھی لیکن وہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ ہار گئے. جنگ خندق، غزوہ وہ جو احزاب آپ کہتے ہیں، موتا، یمامہ، کئی جنگیں مسلمانوں، جنگ فتح بھی جو ہے مکہ فتح جب ہوا کئی جنگیں مسلمانوں نے جیتی تھی، اس کے بعد کبھی نہیں اتنی جیتی. اس لیے کہتے ہیں 7ویں صدی کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. ہاں جی، سچا تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی. مین اینڈ سوسائٹی ٹرانسفارمیشن تبدیلی تھرو مکمل انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈی فیتھ ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت سے محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کے شریفانہ کردار کی وجہ سے ہے. انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی کی کتنی چیزوں سے ہوئی؟ 3 چیزوں. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، آپ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ کے شریفانہ کردار کی وجہ سے ہوئی. انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ آپ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ کے شریفانہ کردار کی وجہ سے ہوئی. انڈیڈ، دراصل یا در حقیقت، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو. آپ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے مکمل نمونہ ہے. آپ کی زندگی پیروی کے لیے. In reply to a question about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوال کے جواب میں حضرت عائشہ said، حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا his moral and character are an embodiment of the holy Quran. آپ کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کا مجسم ہے. آپ کا اخلاق اور کردار کیا ہے؟ قرآن پاک کا. The final word about the savior of mankind in the holy Quran، قرآن پاک میں انسانوں کو بچانے والے کے متعلق آخری الفاظ یوں ہیں، آخری الفاظ یوں ہیں، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم surely we have sent you as a witness، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے. witness mean گواہی دینے والا، مثلا یعنی شاہد. اینڈ ایز اے بیئر آف گڈ نیوز، خوشخبری دینے والا یعنی بشیر بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا یعنی نذیر بنا کر بھیجا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے تمہیں شاہد، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. شاہد، بشیر اور اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے تمہیں شاہد، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کا پہلا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی میننگ آپ نے پوچھنا ہو، تو آپ نے اسٹوڈنٹس کامنٹ باکس میں مجھے کامنٹ کرنا ہے تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. اوکے، اللہ حافظ.